ایک آپ نے رنگ ملاحظہ کیا میر انیس کے مرثیے کا، جو کہ مرثیے کی معراج ہے۔ پھر اس کے بعد زمانہ آگے بڑھا، حالات بدلتے رہے، لیکن کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ہر دور میں ہوتی رہی۔ اور پھر مرثیے کا سفر جوش ملیح آبادی تک پہنچا، اور جوش صاحب نے اس کو بدلا اس لحاظ سے کہ اسے جو حالات حاضرہ تھے ان کے حساب سے ایک مسدس کہی، اور اس کا عنوان رکھا حسین اور انقلاب۔ اس مسدس کے اسے آپ مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ منصب نہیں ہے کہ میر انیس کے بعد کسی اور کا مرثیہ پڑھا جائے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے اور انتخاب ہو چکا تھا، تو جوش صاحب کا ایک مرثیہ ہے حسین اور انقلاب۔ ہم راز یہ فسانہ آہو فغاں نہ پوچھ، دو دن کی زندگی کا غم این و آ نہ پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستاں نہ پوچھ، تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانکنے لگے۔ اور جو اب حالات ہیں جوش صاحب کے زمانے میں بھی تھے اور جاری رہتے ہیں، اس خون چکاں حیات کے عالم کیا کہوں، قدرت نہیں فسانہ ایام کیا کہوں، دارائے کائنات کے انعام کیا کہوں، یہ داستان مرحمت عام کیا کہوں، کہہ دوں تو دل سے خون کا چشمہ ابل پڑے، اور چپ رہوں تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے، یوں تو غم معاش کا سوز نہا ہے، اور تکلیف جاں گدازی عشق بتا ہے، اور لب تشنگی و شیب و عذاب خزاں ہے، اور اعلان امر حق کی مگر داستاں ہے، اور صاحب تبریزی کا ایک انہوں نے بیت لگائی ہے کہ گفتار صدق مایہ آزار می شود، چون حرف حق بلند شود دار بھی شود، اوہام کا رباب قدامت کا ارغنو، یہ حالات ہیں آج کل، فرسودگی کا سحر روایات کا فسوں، اقوال کا مراق حکایات کا جنوں، اقوال کا مراق حکایات کا جنوں، رسم و رواج و صحبت و میراث و نسل و خوں، افسوس یہ وہ حلقہ دام خیال ہے جس سے بڑے بڑوں کا نکلنا محال ہے، جس دائرے میں قصر قدامت کا ہو طواف، قدامت سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں ترقی کی طرف، جدت کے جرم کو کوئی کرتا نہ ہو معاف، بگڑے ہوئے رسوم کا ذہنوں پہ ہو غلاف، آواز کون اٹھائے وہاں جہل کے خلاف، آواز اٹھائے موت کی جو آرزو کرے، ورنہ مجال ہے کہ یہاں گفتگو کرے، اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، یہ صرف یزید کی حکومت ہی نہیں ہے، اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، روب و شکوہ جاہ و جلالت کا سامنا، شاہان کج کلاه کی ہیبت کا سامنا، قرنا و طبل و ناوک و رایت کا سامنا، لاکھوں میں ہے وہ ایک کروڑوں میں فرد ہے، لاکھوں میں ہے وہ ایک کروڑوں میں فرد ہے، اس وقت جو ثبات
دکھائے وہ مرد ہے، اور بالخصوص جب ہو بند ہو جب ہر درے نجات، حق تشنہ لب ہو دشت میں باطل لبے فرات، دستے اجل میں ہوں زن و فرزند تک کی ذات، حائل ہو مرگ و زیست میں لے دے کے ایک رات۔ یہ ہے شب عاشور۔ حائل ہو مرگ و زیست میں لے دے کے ایک رات، یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل، اس تہلکے کو چاہیے فوق البشر کا دل۔ اور وہ کربلا کی رات، وہ ظلمت ڈراؤنی، وہ مرگ بے پناہ کے سائے میں زندگی، خیموں کے گرد و پیش وہ پرہول خاموشی، خاموشیوں میں دور سے وہ چاپ موت کی، تھی پشت وقت بار علم سے جھکی ہوئی، ارض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی۔ اور فوج حسینی ہے کہ وہ اہل حق کی تشنہ دہاں مختصر سپاہ، اور باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ، تارے وہ فرط غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئی، وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی، وہ رات وہ فرات وہ موجوں کا خلفشار، عابد کی کروٹوں پہ وہ بے چارگی کا بار، وہ زلزلوں کی زد پہ خواتین کا وقار، اصغر کا پیچ و تاب وہ جھولے میں بار بار، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، باقی نہیں رہا ہے کوئی اور مرحلہ، اب سامنا ہے موت کا اور صرف موت کا، آنے ہی پر بلائے ہیں اب تحت فوق ہیں، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے۔ امام نے دیے بجھا دیے تھے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، اور تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ مستقل آواز دے رہی ہے، اور 1500 سال سے آواز دے رہی ہے، 61 ہجری سے آواز دے رہی ہے۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ اور یہ حسین کون ہے؟ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، اور جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین۔ اور بیت ملاحظہ کیجئے کہ سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے مژا پر حیات کو، جو تولتا تھا نو کے مژا پر حیات کو، قیامت کا مصرع دیا ہے جو صاحب نے، جو ایک نشان تشنہ دہانی تھا وہ حسین، گیتی پہ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سنے جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو طلعت میں پنہا لیے ہوئے ہر بوند میں تھا
خون کا طوفان لیے، نوح کا طوفان لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے۔ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس محبت ہے وہ حسین، اور آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے عظیم کا۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے ایک بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات، ایک کار سازہ ذہن ہے، ایک ذات ذی شعور ذات، سجدوں سے جو کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، اور طاقت سی شے کو جس نے خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، جس نے ہوا پہ روب عمارت اڑا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا اور لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا، اور جس کی جبیں پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج۔ بات پن دیکھیے، جس کی جبیں پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج، جو مرگ و زندگی کا ہے طرفہ امتزاج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج، سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و وفا کی بات، جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات۔ تھی جس کے دوش پاک پہ اہل ولا کی لاش، حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، تھی جس کے دوش پاک پہ اہل ولا کی لاش، انصار سرفروش کی لاش، اقربا کی لاش، عباس سے مجاہد تیغ آزما کی لاش، قاسم سے شاہزادہ گلگوں قبا کی لاش، پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے، اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے۔ ہاں اے حسین تشنہ و رنجور السلام، اے مہمان عرصہ بے نور السلام، اے شمع حلقہ شب عاشور السلام، اے سینہ حیات کے ناصور السلام، اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار، اے آخری نبی کے نواسے تیرے نثار۔ اور اب ہم شہادت کی طرف آ رہے ہیں، آخری بندوں کی طرف، کہ ہاں اے حسین بے کس و ناچار السلام، اے کشتگان عشق کے سردار السلام، اے سوگوار یاور و انصار السلام، اے کاروان مردہ کے سالار السلام، افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین، اے فاطمہ کی گود کے پالے ہوئے حسین۔
پھر حق ہے آفتاب لبے بام اے حسین. یہ جوش صاحب نے 50 سال پہلے کہا تھا اور حالات نہیں بدلے. پھر حق ہے آفتاب لبے بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبک گام اے حسین، پھر حریت ہے مورد التام اے حسین. اور یہ شعر سنیے، ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کہا ہے کہ ذوق فساد و ولولہ شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے. مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار. 21ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار. پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو ہے نوئے بشر دوچار. اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. پھر گرم ہے فساد کا بازار دوستو، حسب حال ہے. پھر گرم ہے فساد کا بازار دوستو، سرمایہ پھر ہے برسر آزار دوستو. تاکہ بخوف اندک و بسیار دوستو، تلوار ہاں اپی ہوئی تلوار دوستو، جو تیز تر ہو خون عمارت کو چاٹ کر، رکھ دے جو سیم و زر کے پہاڑوں کو کاٹ کر. اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی نعت تمام جوانی کا واسطہ. بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. اور آخری 4 بند ہیں کہ تاخیر کا یہ وقت نہیں ہے دلاورو، آواز دے رہا ہے زمانہ، بڑھو بڑھو ایسے میں باڑھ پر ہے جوانی. بڑھے چلو گرجو مثال رات، گرج کر برس پڑو، ہاں زخم خوردہ شیر کی جہکار دوستو، جھنکار ذوالفقار کی جھنکار دوستو. اے حاملان آتش سوزاں بڑھے چلو، اے پیروان شاہ شہیداں بڑھے چلو، اے فاتحان سرسر و طوفاں بڑھے چلو، اے صاحبان ہمت یزداں بڑھے چلو. تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو. اور آخری 2 بند ہیں کہ دیکھو وہ ختم ظلم کی حد ہے بڑھے چلو. دیکھو وہ ختم ظلم کی حد ہے بڑھے چلو، اپنائی خود یہ وقت مدد ہے بڑھے چلو. بڑھنے میں عزت ابو جد ہے بڑھے چلو، وہ سامنے حیات ابد ہے بڑھے چلو. الٹے رہو کچھ اور یوں ہی آستین کو، الٹی ہے آستین تو پلٹ دو زمین کو. اور اس مرثیے کا آخری بند ہے کہ اے جانشین حیدر کرار المدد، اے جانشین حیدر کرار المدد، اے منچلوں کے قافلہ سالار المدد، اے امر حق کی گرمی بازار المدد، اے جن سے زندگی کے خریدار المدد. دنیا تیری نذیر شہادت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.